السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرنا بندے کے لیے جو ہے گویا علاج ہے گناہوں سے بچنے کا. اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، اور جو شرعی نقطۂ نظر سے جو کام کرنے ہیں بس وہی کرے گا اور برائیوں سے بچتا رہے گا. بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس میں جو ہے انسان کے اندر بہت ساری خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کر جاتا ہے، اور اس میں ایک چیز جو ہے انسان کا غصہ ہے. تو غصہ جو ہے وہ خطرناک چیز ہے، اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس کا علاج کیا ہے یہ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ہمیں جو ہے بتا رہے ہیں، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے. تو بھائیو، تعلیم و تربیت دو الفاظ شروع ہی سے اکٹھے رہے ہیں. تعلیم و تربیت، تعلیم اور تربیت، یہ دو الفاظ ہیں، وہ شروع ہی سے ملے ہوئے ہیں. جہاں تعلیم کا تذکرہ آتا ہے تربیت بھی ساتھ میں آتی ہے. تعلیم تو انسان مدارس سے، اسکولوں سے، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے حاصل کر لیتا ہے، مگر وہاں تربیت مفقود ہے. وہاں کوئی تربیت کرنے والا نہیں، تربیت کا تذکرہ بھی نہیں، اور تربیت پر جو ہے عمل پیرائی کا
جو ہے وہ کوئی ذریعہ بھی نہیں۔ پہلے وقتوں میں لڑکپن میں ماں باپ تربیت کرتے تھے اور جوان ہونے کے بعد پیر یا استاد جو ہے اس کی تربیت کرتے تھے، لیکن آج وقت کچھ اور ہے۔ آج کل جو ہے لڑکپن ماں باپ سے کوئی اصلاحی بات سننا ہی پسند نہیں کرتے۔ اگر ماں باپ کچھ نصیحت آمیز الفاظ سنانا چاہتے ہیں تو بہت گراں گزرتا ہے ان کو باپ اچھا نہیں لگتا کیونکہ وہ روکتا ہے، البتہ ماں اچھی لگتی ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی اجازت دے دیتی ہے۔ یہ عام سی بات ہے، بلکہ بعض نوجوان باپ سے ایسے نفرت کرتے ہیں جیسے باپ سے نفرت کی جانی چاہیے۔ انہیں روک ٹوک بالکل اچھی نہیں لگتی۔ نفس اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں اور مجھے کوئی کام کرنے سے روکا نہیں جا سکتا، اور جو کوئی اسے روکے وہ اسے اچھا نہیں لگتا۔ اگر کوئی بڑا سمجھائے تو اس سے بولنا جو ہے بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑا بھائی سمجھا دے تو چھوٹا اس سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، اور باپ اگر سمجھا دے تو وہ نوجوان اپنے والد کے سامنے آتا ہی نہیں۔ خون اتنے سفید ہو چکے ہیں گویا جو خواہشات پوری کرنا سکھائے اسے دوست سمجھتے ہیں، اور جو نفس کی مکاریاں بتلائے اسے دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 3 برتن عطا کیے ہیں۔ وہ 3 برتن کیا ہیں؟ ان میں ایک ہے جذبات کا برتن۔ ان میں سے پہلا برتن انسان کا دل ہے۔ یہ جذبات کا سرچشمہ ہے۔ انسان میں جتنے بھی جذبات ہوتے ہیں ان کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ، بہادری کا جذبہ، بزدلی کا جذبہ، سخاوت کا جذبہ، بخیلی کا جذبہ، ان سب جذبات کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایمان اور کفر کا تعلق بھی انسان کے دل کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے۔ اور دوسرا برتن ہے خیالات کا برتن۔ دوسرا برتن عقل ہے۔ یہ خیالات کا برتن ہے۔ یہ انسان کے جسم میں آنے والے اچھے اور برے سب خیالات کا برتن ہے۔ سب خیالات کا محور اور مرکز عقل ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے اندر ایک میتھ کو پروسیسر جو ہوتا ہے، پروگرام میں جہاں کہیں میتھمیٹیکلی ایکویشن جو ہے وہ آ جائے تو وہ سیدھی میتھ کو پروسیسر کی طرف ریفر کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے دماغ میں جتنے بھی خیالات پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں وہ انسان کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ انسان کا دماغ جو ہے خیالات کا موٹر وے ہے۔ جیسے موٹر وے پر کاریں بھی ہوتی ہیں، بسیں بھی ہوتی ہیں اور بڑے بڑے ٹریلر بھی ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے دماغ کی موٹر وے کے اوپر بھی ہر طرح کے خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کبھی وبا سے متعلق، کبھی دین سے متعلق، کبھی اپنے متعلق اور کبھی غیروں کے متعلق یہ خیالات بار بار آ رہے ہوتے ہیں۔ خیالات کا بار بار آنا بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اگر یہ خیالات بار بار نہ آتے تو ہماری زندگی میں مشکل پیدا ہو جاتی۔ فرض کریں کہ ایک صوفی صاحب سے ان کی بیوی نے کہا دوپہر کو مہمانوں کا آنا ہے، آپ سبزی لا کر دے دیں، کھانا بنانا ہے۔ گھر سے نکلے اور ان کو 10-15 سال کے بعد پرائمری اسکول کے دوست مل گئے۔ اب اس سے باتیں کرنے لگ گئے، اگرچہ وہ بات کر رہے ہوں
بات کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے دماغ میں ہٹ کر خیال آئے گا کہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا آٹومیٹک سسٹم ہے۔ اگر فرض کریں کہ اس کو یہ خیال ہی نہ آتا کہ میں نے گھر میں سبزی پہنچانی ہے، اور دوپہر کو مہمان آ جاتے اور یہ دوست کے ساتھ وقت گزار کر شام کو گھر آ رہے ہوتے، تو پھر گھر کے اندر کیا تماشا بنتا۔ اسی طرح انسان ایک وقت میں وہ دو خیال ذہن میں رکھ سکتا ہے، ایک کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کام کا خیال اس کے ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ مثلا امام صاحب نے نماز پڑھانی ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ آیتیں بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ آیتیں بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وقفے سے گھڑی کی طرف بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر موٹر وے پر ٹریفک آ بھی رہی ہو اور جا بھی رہی ہو تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ فکر کی بات تب ہوتی ہے جب ٹریفک بلاک ہو جائے۔ اسی طرح اگر خیالات آئیں اور جائیں تو فکر کی کوئی بات نہیں، لیکن جب کوئی خیال آ جائے اور جم جائے تو وہ ٹریفک کو بلاک کر دیتا ہے۔ اب اس کا خیال رکھنا پڑے گا، جیسے پولیس والا چوراہے پر کھڑا ہو کر دائیں بائیں طرف کی ٹریفک کو دیکھتا ہے اور ان کو ادھر سے جانے کے لیے اشارے کرتا رہتا ہے اور سامنے کی طرف چلاتا رہتا بھی ہے۔ اسی طرح انسان بھی اپنی عقل کے چوراہے پر خیالات کی آنے والی ٹریفک کو چالو رکھتا ہے۔ جس طرح ٹریفک جام ہو جائے اور چوک بھی بھیڑ لگ جائے تو اس سپاہی کی وردی اتار لی جاتی ہے، اسی طرح جس بندے کے دماغ کے چوک میں شہوانی خیالات کی ٹریفک جم جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی انسانیت والی وردی اتار دیتے ہیں۔ ایک اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ خیالات کا آنا برا نہیں، بلکہ خیالات کا لانا اور ان کو دل میں جمانا برا ہے۔ گندے سے گندا خیال بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ آئے اور چلا جائے تو اس سے بھی کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اولیاء کو بھی ایسے خیالات آ سکتے ہیں۔ کئی دفعہ نوجوان لذتیں لینے کی خاطر دل میں عجیب و غریب طرح کے خیالات سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اگر ارادے کے ساتھ کوئی ایسا خیال باندھا تو اس پر پکڑ ہوگی، اور اگر خود بخود کوئی خیال آ جائے تو اس کو جھٹک دیجیے، اس سے روحانیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان خیالات کو ہٹانے کی نسبت آگ میں پڑ جانا بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کہ وہ خیال آنے سے تمہیں خوشی ہوتی ہے یا دل تنگ ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دل تنگ ہوتا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذالک علامت الایمان، یعنی اگر دل تنگ ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ خیالات کسی طرح کے بھی آ سکتے ہیں، مگر سالک کو چاہیے کہ وہ ان خیالات کو ذہن میں جمنے نہ دے۔ جب کبھی ایسے خیالات آئیں ان کو فوراً جھٹک دے، اس کے بارے میں ہرگز نہ سوچے۔ یاد رکھیں کہ جب کسی خیال کی سوچ شروع ہو گئی تو یوں سمجھیے کہ اس کی ظلمت دل پر ضرور آئے گی۔ تیسرا برتن نفس ہے انسان کا، اور یہ خواہشات کا برتن ہے۔ خواہشات جتنی بھی ہیں ان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ یہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ مثلا میں تہجد گزار بن جاؤں، یہ اچھی خواہش ہے، اور دنیا میں میری شہرت اور بڑا اونچا
نام ہو جائے، یہ بری خواہش ہوتی ہے۔ انسان کی اس اصلاح کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان نفس کے اوپر محنت کرے اور اس کی خواہشات کو کچل دے، حتیٰ کہ اس کی خواہشات شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر محنت کی جائے اور اس کے جذبات کو بدل دیا جائے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی محبت غالب آ جائے۔ جب انسان کو اللہ رب العزت کی محبت کا جذبہ حاصل ہو جائے گا تو اس کے خیالات اور خواہشات بھی اس کے مطابق ہو جائیں گے۔ دل پر محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کثرت سے ذکر اور مراقبہ کیا جائے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے غصہ اور غصے کو دور کرنے کے طریقے۔ اس پر یہ گفتگو اب تک کی جو ہوئی وہ آپ حضرات کے روبرو پیش کر چکا ہوں۔ اس مضمون کی انشاءاللہ اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غصے کی شیطانیت کو ہمارے دل اور دماغ سے دور کر دے اور ہمارے اندر نرمی، عاجزی، انکساری کی کیفیت پروردگار اپنے فضل و کرم سے عطا فرما دے۔ مرتے دم تک پروردگار کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔